بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مشتاق عباسی۔ ناظرین، N16 کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں جناب نوید اکرم عباسی صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ ٹکٹ الاٹ ہونے کے بعد اب جو امیدواروں کی فائنل لسٹ جب شائع ہو چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوید اکرم عباسی صاحب کہ اس وقت کیا صورتحال ہے N16 کی؟ اسپیشلی ہم بات کریں۔ شکریہ مشتاق بھائی صاحب۔ جس طرح ہم الیکشن کے حوالے سے ایک کمپین میڈیا کمپین سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ N16 ایبٹ آباد 1 جو ہے یہ ایک بڑا حلقہ ہے۔ اس میں سرکل بکوٹ ہے، سرکل تحصیل جو اس کو ہم کہیں گے تحصیل لورا، تحصیل حویلیاں اور گلیات، اپر گلیات جتنا بھی ہے، یہ سارا مل کے ایک بڑا حلقہ بنا ہے N16 کا۔ تو اس میں جس طرح آج حتمی لسٹ جو ہے آویزاں ہوئی ہے انتخابی نشانات ملنے کے بعد، تو اس میں 17 امیدوار جو N16 میں رہ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ انتخابی نشان جو الاٹ ہوئے ہیں وہ کس کس امیدوار کے اور کس کس علاقے سے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اب ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ اس میں مین جو لوگ سامنے آ رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے مرتضیٰ جاوید عباسی، جن کا تعلق سیر لورا والی سائڈ سے ہے، انتخابی نشان شیر پہ آ رہے ہیں، اور سرکل بکوٹ والی سائڈ سے سردار مہتاب احمد خان، جن کا تعلق ملکوٹ سے ہے، اور وہ اس بار آزاد حیثیت میں آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، نواز سے تھا، اور یہ دو مد مقابل ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف، جس کو اب ہم کیا نام دے سکتے ہیں، پارلیمنٹیرین کا بھی ایک وہاں پہ حلقہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان گروپ تھا اس کے علی اصغر خان، یہ 3 نمایاں امیدوار اس وقت اس علاقے سے جو میدان میں، اور کرنل ریٹائرڈ شبیر احمد سابق ڈپٹی اسپیکر سردار یعقوب صاحب کے فرزند جو تھے، وہ بھی وکٹیں لے کے اپنے انتخابی نشان وکٹ کے ساتھ، کرکٹ کا جو نشان ہوتا ہے اس کے ساتھ میدان میں۔ نوید اکرم عباسی صاحب، اس وقت جو دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ سردار مہتاب عباسی نے ایک ابھر کر دوبارہ 1985 کی طرح سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں تو ایک روایتی اس حلقے میں مقابلہ رہا ہے ہمیشہ۔ مہتاب صاحب کے آنے سے نون لیگ کو کتنا گینگ پڑ سکتا ہے؟ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سردار مہتاب احمد جو ہیں وہ 85 کے جو آزاد الیکشن تھے اس وقت وہ ایک بالکل نوجوان کینڈیڈیٹ آئے تھے سرکل بکوٹ سے، اور اس وقت ان کا انتخابی نشان گھڑیال تھا، اور وہ اسی طرح اس وقت کے تجزیہ کار جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آنے والا نوجوان ہے، کیونکہ بڑے اس وقت ہیوی ویٹ سرکل بکوٹ کے جو امیدوار تھے اس میں گلزار ابائی صاحب تھے، اس طرح باقی لوگ تھے، بوئی سے تھے، چمیالی سے تھے۔ تو یہ سردار مہتاب احمد خان لکی تھے کہ وہ تھوڑے ووٹ کا مارجن لے کے گھڑیال کا انتخابی نشان کا اس وقت بھی آزاد حیثیت میں آ کے گھڑیال کے نشان سے انہوں نے اپنی پرواز شروع کی تھی، اور پھر یہ میاں نواز شریف والی فیملی کے ساتھ ان کا چونکہ کاروبار کے حوالے سے یا باقی حوالے سے ان کے نظریات کے حوالے سے، تو انہوں نے مسلم لیگ نواز جوائن کر لی تھی، اور پھر یہ مسلسل جو ہے نا اسی مسلم لیگ کے ساتھ رہے، اور اس پہ انہوں نے ان کے پاس بڑے عہدے تھے، وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد رہے، پھر اس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا رہے، پھر یہ وفاقی وزیر مشیر ہوابازی رہے، اور عطا کہ ان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے الیکشن کے لیے بھی ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ اور پاکستان کے یہ ایک واحد سیاستدان تھے کہ ایک ہی وقت میں جن کے پاس صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی تھی، قومی اسمبلی کی سیٹ بھی تھی، اور سینٹر آف پاکستان کی سیٹ بھی تھی، یہ ساری سیٹیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ظاہر اتنا بڑے ایک شخصیت تھی، تو اس کا نون لیگ کو چھوڑ کے آزاد حیثیت میں آنا اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کا مرتضیٰ جاوید عباسی کا مقابلہ کرنا، بالکل ووٹر جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی فرق پڑ رہا ہے، اور جماعت پہ بھی اس کا بالکل فرق پڑ رہا ہے۔ نوید اکرم عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ علی اصغر خان صاحب کے بارے میں پورے حلقے میں یہ پرسیپشن ہے کہ وہ لوگوں سے رابطے میں نہیں رہے، اس وجہ سے ان کے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک جو ہے آیا، اس پہ بھی فرق پڑے گا؟ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے جو شہر کی اور جو پہاڑ کی سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہاڑ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ
ہماری خوشی غمی میں کس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے, آیا ہمارے غم میں کوئی شریک ہوا ہے ہماری. اور علی اصغر خان چونکہ ان کا ایک سٹائل تھا کہ وہ اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ کم رہا, اس کے باوجود لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تعداد میں اپنا رائے کا اظہار کیا تھا, ان کے ووٹس ٹھیک ٹھاک تھے. مگر ان کا چونکہ ان کی مسز بھی تھی ایم پی اے تھیں اور یہ خود بھی ان کی پارٹی کی حکومت تھی اور ان کے ساتھ ان کا پورا گروپ تھا, تو انہوں نے جو رابطے کم کیے ہیں. اور پھر دوسرا جس طرح NA16 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نے آپ سے بات کی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں 3-4 فیکٹر ہوتے ہیں. ایک نظریات کا ہوتا ہے, جس کے نظریات ہیں پارٹی کے ساتھ ہیں وہ ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کس کا جو برتاؤ اچھا تھا. اور تیسرا جو ہوتا ہے کہ وہ قبیلے کی سیاست بھی ہوتی ہے اور علاقے کی سیاست بھی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی علی اصغر خان کے حوالے سے چونکہ ان کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اس وقت پارٹی کا نشان بھی ان سے چھن چکا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک اس طرح کا مضبوط گروپ یا اس طرح کی ایک وہ بھی وہاں پہ پریزنس موجود نہیں ہے. ایک سنجیدہ حلقہ جو اس کو پسند کرتا بھی ہے تو وہ کہے گا تو دوسرے جو ڈیپینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. علی اصغر خان کا تعلق ایبٹ آباد شہر سے ہے. اور مشتاق بھائی صاحب اس حوالے سے میں تھوڑی آپ کو بتا دوں کہ سرکل بکوٹ سے جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس میں سردار مہتاب صاحب ہیں, انور صاحب دلولہ سے ہیں, اور یہ 2 امیدوار جو اس سائڈ سے اگر تھوڑا ان کا ہم ووٹ بینک کے حوالے سے بات کریں تو جو ویلیاں والا سرکل ہے اس میں سے سجاد احمد ہیں, یہ ایک مذہبی پارٹی کے نشان پہ آ رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاتون آ رہی ہیں نور العین, ان کا تعلق بھی اسی اویلیاں سرکل سے ہوگا. علی اصغر خان آ رہے ہیں, ان کا تعلق ایبٹ آباد شہر کے ساتھ ہے. یہ الیکشن جو ہیں یہ NA16 اوپر والے بیلٹ سے رہے ہیں. اور کرنل ریٹائرڈ شبیر احمد صاحب ہیں, یہ گلیات نگری بالا سے ہیں. تو یہ صورتحال اس حوالے سے بن رہی ہے کہ یہ جو 3-4 سرکل بنے ہوئے ہیں اس میں سے یہ لوگ ان علاقوں سے اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کریں گے. ان کے ووٹر جو ہیں گے وہ پارٹی کے حوالے سے بھی ووٹ کا فرق پڑے گا اور قبائل کے حوالے سے بھی فرق پڑے گا, پھر علاقے کے حوالے سے بھی فرق پڑے گا. انویر صاحب, علی اصغر خان, سردار مہتاب احمد اور مرتضیٰ جوید عباسی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی رائے کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس وقت اگر کہیں تو کس کا پلڑا بازی نظر آ رہا ہے؟ مشتاق صاحب, موجودہ صورتحال میں ہم کسی کا پلڑا جو ہے ہم بھاری تو نہیں کہہ سکتے ہیں. آئے روز سچویشن چینج ہوتی ہے, پھر بھی جو ہم جو سامنے کی چیز ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فیلڈ میں نظر آ رہا ہے سردار مہتاب احمد خان انتخابی نشان ان کا گڑیال ہے, اور مرتضیٰ جوید بھائی صاحب ہیں ان کا انتخابی نشان شیر ہے, ایک پارٹی کی ان کے پاس حمایت ہے. اسی طرح کرنل شبیر صاحب, اگر ان کا پورا علاقہ یا گروپ ان کے ساتھ وہ ساتھ دیتا ہے, جس طرح ایک باتیں چل رہی ہوتی ہیں, گلیات سے ان کا تعلق ہے. یہ 2 ایک لورا اور ایک بکوٹ والی سائڈ سے آ رہا ہے, سینٹر میں گلیات آ رہا ہے. کرنل ریٹائرڈ شبیر احمد صاحب ان کی انتخابی نشان وکٹ ہوگا, کرکٹ والی وکٹیں ہوں گی. علی اصغر خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار, ان کو ٹکٹ ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ملا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک اس علاقے میں موجود بھی ہے. مگر وہاں کا ووٹر جو اب وہ دیکھے گا کہ پیالے کا نشان ہے, وکٹ کا نشان ہے, تو اس میں بھی تھوڑا ووٹ لگتا ہی ہے کہ تقسیم انہیں کا فائدہ بھی دوسرے کسی امیدوار کو مل سکتا ہے. اس طرح مذہبی جماعت کا اچھا, اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے چھوٹی سیٹوں پہ بالکل ان کے امیدوار ہیں عبدالرزاق بھائی صاحب, ایک حلقے پہ ہیں, ایک پہ امجد خان جدون ہیں, ایک پہ عبید الرحمان عباسی ہیں, مگر ان کا نیشنل اسمبلی پہ ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو دوسری مذہبی جماعت جو ہے ان کے امیدوار میں عوامی پارٹی جو ہے طاہر القادری صاحب والی ہے, یا یہ عوامی مسلم لیگ, اس کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا ہے, کرسی کا نشان جن کے پاس ہے, یہ بھی اس پہ حصہ لے رہے ہیں. ان کا ووٹ بھی تقسیم ہوگا. مگر مین سٹریم میں اس وقت ہم اگر دیکھیں تو اس میں علی اصغر خان, سردار مہتاب احمد خان اور مرتضیٰ جاوید عباسی مقابلے کی دوڑ میں 3 آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ناظرین, یہ تھی NA16 کی موجودہ سیاسی صورتحال. انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے آپ سے, جو ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس آتی جائیں گی. جیسے جیسے یہ الیکشن آگے بڑھے گا آپ سے بات ہوتی رہے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.